آج باپ کا مشن مشرق کی طرف ہے اور بیٹے کا مشن مغرب کی طرف ہے، تربیت کیسے ہوگی؟ سوچ اور ہے۔ باپ کو خواب آئی بیٹے سے شیئر کی، اور دوسری طرف بیٹے کو خواب آئی مشن ایک تھا باپ سے شیئر کی۔ قال یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آئی تو کس سے شیئر کی؟ باپ سے شیئر کی، اور باپ پریشان ہوا کہ اتنی بڑی خواب۔ آج شیئرنگ کس کے ساتھ ہے؟ واٹس ایپ پہ بیٹھے ہزاروں لوگوں کے ساتھ، باپ سویا ہوا ہے اور یہ صاحب زیادہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ فیس بک پہ بیٹھا ہوا ہے۔ فیس بک بند ہوگی، اتفاق سے پاکستان میں کوئی پابندی لگ گئی، ایسا شور مچا، اور دیندار مسکرا رہے تھے کہ فیس بک تو یہ ہے، یہ ہمیشہ بند رکھتے ہیں، اس کے لیے کبھی کوئی نہیں رویا کہ کیوں بند ہے۔ یہ ہے صرف فیس بک بند ہوگی، شور، احتجاج، کس لیے؟ شیطان نے جو لذت دے رکھی ہے گناہ بھی لذت میں پوری نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں شیئرنگ بیٹا کرتا ہے غیر سے؟ کیونکہ اس کی تشنگی پوری نہیں ہوتی۔ والدین منہجی نہیں ہیں، والدین کو مقصد زندگی کا پتہ نہیں ہے، چھوڑا ہوا ہے۔ مجھے دیانتداری سے بتائیے 16 سال کا بچہ ہو یا 20 سال کا بچہ ہو، کسی فیکٹری کا مالک بھی نہیں ہے، کسی کمپنی کو رن بھی نہیں کرتا، 8-8 ہزار کا لیپ ٹاپ اس کو لے کے دینے کا کیا معنی ہے؟ یہ معنی ہے خود بھی جہنم کا ایندھن بنو اور ہمیں بھی مجرم بناؤ۔ اور کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہوں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے تیار کرتا ہوں۔ ہاں، جو کوئی کام کر رہا ہے، انسٹرومنٹ یہ نعمت ہے، لینے چاہیے، میں نہیں کہتا کہ نہ لو، کسی نے بڑا کام کرنا ہے لے۔ ایک بچہ جس کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے، اس کو چیزیں لے کے دینے کا معنی کیا ہے؟ کھانا کھلانا، وہ تو جانور بھی کھلاتے ہیں، اور جانور بھی اتنا سکھا دیتے ہیں کہ بیٹھنا کیسا ہے۔ ایک مسلمان کا، ایک انسان کو حیوان کا فرق کیا ہے؟ شعور، بصیرت۔ لیکن جب مشن ایک نہ ہو پھر تربیت نہیں ہوتی۔ دیکھیے، بیٹا تھا تو نبی کا بیٹا نوح علیہ السلام، مشن پسند نہیں آیا اس کو اپنے والد کو۔ کیا ہوا؟ وہی کچھ ہوا جو آج نوجوان سوچتا ہے، مظاہر پہ اعتماد۔ باپ کہتا ہے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینهما الموج فكان من المغرقین۔ آج بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ باپ کیا کہہ رہا ہے۔ جب دیکھا کہ چٹیل میدان میں، صحرا میں، پہاڑوں کے درمیان ایک کشتی ایک انسان بنا رہا ہے، بیٹا بھی مذاق کر رہا ہے، قوم بھی، بھلا یہاں بھی سیلاب آئے گا؟ کیوں؟ مظاہر نظر آتے ہیں کہ سیلاب یہاں کیسے آئے گا پہاڑوں پہ، لیکن وہ کس کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے؟ اللہ کے حکم سے۔ بیٹا سوار ہو جاؤ، نہیں، سآوی الی جبل، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں، کبھی پہاڑ پہ بھی آئے گا، پہاڑ پہ بھی پانی آئے گا۔ وہی کچھ ہوا، آخر اللہ نے عبرت بنا دیا۔ اور حیرانگی کی بات ہے، جب یہ آیت انسان پڑھتا ہے تو رک جاتا ہے۔ جب کہا یا رب، اے اللہ، ان وعدک الحق، تیرا وعدہ تو سچا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیری اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ سچ بتائیے، بیٹا نہیں تھا؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل نیک نہیں ہے،
ایسا شخص حرم نبوت میں اس کا شمار کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں. ایک اولاد جس کے لیے ساری زندگی باپ مرتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، وہ دین پہ نہیں چل رہی، اس اولاد کا فائدہ کیا ہے؟ کیا اس سے لینا چاہتا ہے وہ؟ حق یہ ہے اس کو حلال روزی کھلائی ہے، اس کو دین پہ لگائے. یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ ان کے جسم بڑے کر لیے ہیں، یہ جانور بھی کرتے ہیں، یہ پرندے بھی اپنے بچوں کو خوراک دیتے ہیں. تیری خوراک بصیرت کی ہونی چاہیے، شعور ہونا چاہیے. اور میں تو کہا کرتا ہوں زوجین کا بھی مشن اگر ایک نہ ہو تو پھر بھی تربیت نہیں ہوتی. سبب کیا ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. نبی کی بیوی نوح اور لوط علیہ السلام، اور قرآن کہتے دونوں نے خیانت کی. تفسیریں اٹھا کے دیکھی، انہوں نے چوری نہیں کی تھی. تفسیریں اٹھا کے دیکھی، انہوں نے کوئی دینی خیانت نہیں کی تھی. عزت کی خیانت کیا تھی؟ مشن کی خیانت تھی. جو اولاد اور بیوی خامد کے مشن پہ نہیں چلتی وہ خائن ہے. اور قرآن نے کہہ دیا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. دونوں ہی جہنم کا ایندھن بن گئے. زوجین کا بھی مشن اگر ایک نہ ہو تو میرے بھائی تربیت پھر نہیں ہوتی. مشن سمجھیے، منہج سمجھیے، رب کی رضا. ایک بہترین مسلمان بننا، جب تک یہ مشن سمجھ میں نہیں آئے گا تربیت کے سارے پہلو کتابوں میں لکھے تو نظر آئیں گے، زندگیوں میں نہیں ہوتا. اگر مشن ایک ہو وہاں مقابلہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. دونوں نبی، دونوں کو حکمت دی، دونوں کو علم دیا، لیکن فہم اللہ نے بیٹے کو زیادہ دے دی. مشنری والد یہ سوچتا نہیں ہے کہ میرا بیٹے سے مقابلہ ہے. وہاں مقابلہ، جب مشن ایک ہو تو وہاں مقابلہ نہیں ہوتا کہ ذہین کون ہے کون ذہین نہیں ہے، کون قابل ہے کون قابل نہیں ہے. داؤد نے تو فیصلہ کر دیا تھا علیہ السلام. جب دونوں عورتیں آئیں کہ یہ میرا بچہ، دوسری کہتی میرا بچہ، تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اچھا پھر آدھا آدھا کر لو. تو جس کا بیٹا اس نے کہا نہیں اس کو دے دو، وہ سمجھ گیا. دوسرے نے کہا ٹھیک ہے آدھا کر دو، اس کا بیڑیا تو کھا گیا. اس نے کہا میرا نہیں رہا تو اس کا بھی نہ رہے. اصل ماں نے سوچا کہ چلو اس کے پاس بھی رہے گا تو مجھے نظر تو آتا رہے گا. قرآن کہتا ہم نے بیٹے کو فہم دی، اولاد کو فہم دی، باپ کو یہ فہم نہیں ملی. اور نبی دونوں ہیں. وہاں باپ نے یہ نہیں کہا تجھے جرت کیسے ہوئی میرے فیصلے کے بعد فیصلہ سنانے کی، بلکہ اٹھے اپنے بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا بیٹا مجھے تجھ سے ایسی امید تھی. وہاں مقابلہ نہیں ہوتا. اصل مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کہاں ہے؟ بیٹا صحیح کہہ رہا اس کی بات مانا، بیوی صحیح کہہ رہی ہے اس کی بات مانا. بیوی پڑھی لکھی ہے بہت زیادہ، خامد نہیں پڑھا لکھا لیکن نیک ہے، نیکی کی بات بتاتا اس کی بات مانا. مشن یہ ہے میرا رب کہاں راضی ہوتا ہے. الحق ابلج ولو ظهر على يد غيرك. حق واضح ہونا چاہیے. وہ آپ کے ہاتھوں سے نہیں ہوا تو کسی اور کے ہاتھ سے ہو گیا تو حق کو پسند کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مشن پہ تیار کیا تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ ماں سے بڑھ کے کوئی رشتہ ہے؟
جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کہا کہ بیٹا دین چھوڑ دو وگرنہ میں بھوکی مر جاؤں گی، دیانتداری سے بتائیے ماں سے بڑھ کر رشتہ کون سا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ اور واقعی اس نے بھوک ہڑتال کر دی۔ جب دیکھا کہ ماں تو واقعتاً پکی ہے، فانطلق سعد، خون کی محبت صحابہ میں نہیں تھی، یہ عاطفی محبت ہے، یہ جانور کو بھی ہوتی ہے، ان کو وجدانی محبت تھی۔ وجدانی محبت ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے محبت، یہ میری اولاد ہے، اس کو جہنم سے بچانا ہے۔ اٹھے اور سعد نہیں اٹھے تھے، فانطلق سعد لا بل جبل، یہ ایمان کا ایک پہاڑ اٹھا تھا اور کیا کہا؟ یا اماں، او میری ماں، لو ان لک مئۃ نفس، میری ماں تیری ایک جان ہے نا، اگر اللہ تجھے 100 جانیں دے دے، تخرج امامی نفسا نفسا، 100 کی 100 جانیں میرے سامنے نکل جائیں، میں برداشت کر لوں گا، دین نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم کہاں کر رہے ہیں؟